انسان تمام مخلوقات میں سے اشرف ہے۔ قدیم زمانے میں انسانوں کا حال بھی عام جانوروں کے جیسا ہی تھا۔ مطلب انسان مادی ترقی میں ایسا نہیں تھا جیسا کہ اب ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بیماری کا علاج جلدی نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے پاس اچھے گھر اور اچھی سہولیات میسر نہیں تھی۔ اپنے دفاع اور معمولات زندگی کے لیے اچھے اوزار بھی میسر نہیں تھے۔ ایسی کئی کمزوریوں کی وجہ سے انسان عموماً زندگی کی بازی ہار جایا کرتے تھے۔ لیکن انسان کے پاس ایک خاص خدا کا تحفہ تھا جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ انسان کو پروردگار نے عقل و شعور سے نوازا ہے، جس کی مدد سے نہ صرف یہ اپنے مسائل کو دوسرے جانوروں کی نسبت کافی بہتر طریقے سے حل کر لیتا ہے، بلکہ کافی حد تک مستقبل کے لیے یاد بھی رکھ لیتا ہے۔ یہاں دوسرا بڑا تحفہ زبان کا تھا، جس کی مدد سے انسان اپنے علوم اور تجربات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ کتابوں کی دنیا نے اس رستے کو اور آسان بنایا، اور انٹرنیٹ جیسی دنیا نے اسے چار چاند لگا دیے۔ انسان کو خدا کے دیے ہوئے ان تحائف کا یہ فائدہ ہوا کہ انسان نے اپنے علوم کو زبان یا کتابوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا، اور دوسری طرف انسان نے دوسرے انسانوں کے تجربات کو مزید آگے بڑھایا، جس کا فائدہ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انسان مادی ترقی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ آج ہم سمندر کی گہرائیوں میں بھی کود جاتے ہیں اور پرواز میں ہواؤں سے اوپر خلاؤں تک کا سفر بھی طے کر رہے ہیں۔ آج ہم زمین سے باہر سیاروں پر بھی قدم رکھنے کا سوچتے ہیں، اور چھوٹی دنیا میں ایٹم سے نیچے اور سب ایٹامک پارٹیکل سے بھی چھوٹے ذرات پر بحث کرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی تو ضروریات زندگی سے آگے سہولیات زندگی کی طرف بھی قدم بڑھایا۔ مطلب اگر ہمارا گھر یا ہمارا رستہ کچا تھا تو وہاں کیچڑ ہوا کرتا تھا، تو ہم نے گھروں، دفاتر اور رستوں کو پکا کرنا شروع کر دیا۔ ہماری سہولیات کے آڑے اگر کوئی درخت آ رہا ہے تو ہم نے اسے بھی کاٹ دیا۔ ان سہولیات زندگی میں ہم نے رنگ بھی اپنی مرضی کے ہی بننا شروع کر دیے۔ دوستو، ایسی کوششوں میں آج ہماری سوچ بھی بہت بدل چکی ہے۔ شاید ہمیں قدرت کے حسین رنگوں کی بجائے آرٹیفیشل رنگوں سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ ہم ضروریات زندگی سے زیادہ سہولیات زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج ہمارے ذہن میں زیادہ فکر ان باتوں کی ہوتی ہے کہ میرے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، میری گاڑی کیسی ہونی چاہیے، اور میرا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ انسانوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے زمین پر موجود ہر طرح کی اشیاء اور وسائل کا بے دھڑک استعمال کرنا شروع کر دیا، اس بات سے انجان ہو کر کہ اس سے ہمیں یا زمین پر موجود دوسرے جانوروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن اور خوراک مہیا کرتے ہیں۔ اس زمین پر جتنے بھی جانور ہیں تقریباً سبھی کا انحصار درختوں پر ہی ہے، کیونکہ درخت سورج کی روشنی میں اپنے اور دوسرے جانداروں کے لیے خوراک بناتے ہیں۔ کچھ جانور چرندے ہیں جو درختوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور کچھ گوشت خور ہیں جو ان چرندوں کو کھاتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہوں تو چرندے بھی نہیں رہ سکتے اور گوشت خور بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی خوراک وہ چرندے جانور ہی ہیں۔ درخت بہت سے جانداروں کا گھر بھی ہیں۔ دوسری طرف پودے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہماری سرگرمیاں اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہم جگہ جگہ ایندھن جلا کر کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ سورج سے آنے والی گرمی کو سٹور کرتی ہے، جس سے زمین بہت گرم ہوتی جا رہی ہے۔ آج زمین پہلے سے بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے پہاڑوں پر زیادہ برف پگھل رہی ہے جو کئی ہزار سال سے بھی نہیں پگھلی، اور سمندر کی سطح اونچی ہو رہی ہے۔ اس سے سمندر کے قریبی علاقوں کا ڈوبنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جو ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کریں۔ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ آج ہم جو زمین پکی کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں کچھ کیاریوں کے لیے جگہ رکھیں تاکہ اس جگہ درخت لگائے جا سکیں جو ہمارے لیے تازہ ہوا کا سبب بنے۔ دوستو، درختوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی ہم بالکل بھی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں درختوں کے لیے ضرور جگہ رکھنی چاہیے۔ مارکیٹ میں ہم دکانوں کے شٹروں کے درمیان کچھ فاصلہ اگر رکھیں تو درمیانے سائز کے درخت یہاں بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم دکان یا مکان بنانے کا سوچیں تو درختوں کے لیے ضرور جگہ رکھیں۔